مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے پناہ رحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی نشانیوں کو دکھلاویں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی خوب دیکھنے والی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کی کچھ جھلک دکھلائی ہے۔ یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کی طرف جانا اور ساتوں آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا، جنت اور جہنم کی سیر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفوں کا لے کر واپس آنا، ان کو روایات میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت دونوں کو جمع کر کے اس کی تفسیر سنی، اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء مفسرین نے مسلم شریف ہی کی روایت کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اس وجہ سے انہوں نے ذکر نہ کیا ہو، لہذا اولاً ہم نے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایتوں کو سنا، اور اس کے بعد جو واقعات وہاں رونما ہوئے اس کو مختلف روایتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس میں مشکاۃ شریف کی کچھ روایتیں گزشتہ کل سنی، اور بھی کچھ روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند قوموں کے پاس سے ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب واقعات اس وجہ سے ذکر کیے تاکہ امت اس سے متنبہ ہو جائے، اور امت ان گناہوں کی خباثت کو، ان گناہوں کی خرابیوں کو جان کر پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے والی بنے، جیسا کہ گزشتہ کل غیبت کے متعلق ذکر کیا، سود خوری کے متعلق ذکر کیا، اور بھی کئی چیزوں کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ذکر کیا ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جب کسی بھی فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگانے کی ترغیب دیتا، یعنی فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ فرشتہ آپ کو اس بات کی ترغیب دیتا کہ آپ پچھنا لگاوے، یعنی حجامت کرواوے، جس کو پچھنا لگانا کہتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پچھنا لگانے کا اہتمام فرمایا،
آپ اپنے سر پہ بھی پشنا لگواتے تھے اور اپنے دو مونڈھوں کے درمیان پیچھے کی طرف وہاں بھی پچھنا لگاتے تھے، اور آپ نے اپنے حج کے سفر میں اپنے پیر کے اوپر کے حصے میں بھی پچھنا لگوایا۔ اس سے ظاہری اعتبار سے بھی فوائد ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، فاسد خون آدمی کا باہر نکل جاتا ہے، اور اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی یہ مفید ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر ہے اور یہاں بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہے، بڑی مفید باتیں بیان کی جا رہی ہے، لہذا وہاں پر فرشتوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامت کی ترغیب دینا، پچھنا لگانے کی ترغیب دینا، واقعتاً یہ بہت مفید بات ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں میرا جس فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا، وہ فرشتہ مجھے حجامت کرانے کی یعنی پشنا لگانے کی ترغیب دیتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ لہذا اس کی سنت تاریخیں جو ہے وہ 17، 19 اور 21 تین جو ہے وہ دن ہے، 17واں چاند، 19واں چاند اور 21واں چاند، ان تین چاند کے اندر لگانا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، لہذا امت کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اور سنت کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو صبح کے وقت اناج کو جو ہے وہ زمین میں گاڑتی ہے، یعنی اناج کو زمین کے اندر، دانے کو زمین کے اندر ڈالتی ہے، اور شام تک ان کی کھیتی لہلہاتی ہو جاتی ہے۔ کہ صبح میں ابھی تو ڈالی ہے اور شام میں کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اور وہ کھیتی جو ہے وہ شام تک وہ لوگ کاٹ لیتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر دوبارہ دانہ ڈالتے ہیں اور شام تک کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ جبرائیل امین سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر کو 700 گنا بڑھا دیا ہے، کہ وہ ایک نیکی کریں گے ان کو 700 نیکی کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور اس کی یہ ترتیب یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ وہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 سے زیادہ دانے اور کئی گنا زیادہ دانے شام تک ان کے لیے تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ شام میں اپنی کھیتی کو کاٹ لیتے ہیں، دوسرے دن پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے، کہا کہ ان کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین کے اجر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجروں کو بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جو اپنی شرمگاہوں کو چند چیتھڑوں کے ذریعے سے چھپائے ہوئے تھے، اور ان کے پاس زائد کپڑا وغیرہ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر گھما رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بیل اور اونٹ کی طرح جو ہے وہ زری اور زقوم کو کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال تھا اور مال کے ہوتے ہوئے وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حشر کر دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے گزر ہوتا ہے، اور آپ چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہانڈی کے اندر اچھا کھانا، اچھا گوشت پڑا ہوا ہے، اور ایک دوسری ہانڈی ہے جس میں ہڈیاں اور بدبودار اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہے۔ وہ اچھا گوشت، اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت اور سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ شوہر ہے جن کے پاس عورتیں یعنی بیویاں موجود تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا تھا، لیکن ان حلال بیویوں کو چھوڑ کر وہ حرام کاری کے اندر مبتلا رہتے تھے اور پوری رات غیر محرم کے ساتھ شب باشی کے اندر گزار دیتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ اسی طرح چند عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھی ہانڈی کے اندر اچھا گوشت اور برا گوشت دونوں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہی ہے۔ جبرائیل امین نے ان کے باب میں بھی فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ شوہر عطا فرمائے تھے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر حرام کاری کے اندر اور ناجائز طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنے میں، شب باشی کرنے میں گزار دیتی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کے ساتھ جہنم کے اندر یہ سلوک کیا ہے۔ اسی طرح بعض صورتوں کے اندر نمازیوں کے باب میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ذکر کیا گیا گزشتہ کل کہ جو پتھر سے کچلا جاوے گا اس میں حافظ قرآن کا یاد کرنے والا، کہا کہ ایک عذاب نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والوں کو دیا جاوے گا، اور وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کے ذریعے سے مارا جاوے گا اور اتنی زور سے مارا جاوے گا کہ ان کے جو ہے وہ سر کو زخمی کر دیا جاوے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے جسم کو بڑا کر دیں گے۔ کتنا بڑا کر دیں گے؟ اتنا بڑا کر دیں گے کہ ان کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ جرسہو، کہا کہ ان کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اور ان کی ہتھیلیاں بڑی بڑی کر دی جائیں گی اور ان کے مونڈھے کہا کہ بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، ان کی جسامتوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو بڑا کر دیں گے تاکہ فرشتے جب ان کو عذاب دے تو اچھی طرح سے عذاب دے سکیں۔ بھئی دنیا کے اندر آدمی پتلا دبلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اس کو مارتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مر جائے گا تو کہیں جو ہے وہ انتقال کر جائے گا، تو آدمی ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے، ایک تماچا مارنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے جسموں کو اتنا بڑا کر دیں گے، ان کی ہتھیلیوں کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ فرشتے اپنے پرز سے اس پر اچھی طرح سے وار کر سکے اور اس کو مار سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر آپ کا گزر جنت کی طرف ہوا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آہٹ وغیرہ سنی، اور ایک عجیب و غریب خوشبو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی بہت دور سے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ وہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ جیسا کہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کی خوشبو جنت کے 500 سال کی مسافت کی دوری سے بھی جنت کی خوشبو آوے گی، کہ جنت 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگی تب بھی جنتی کو جنت کی خوشبو اتنی دور سے آوے گی۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ روایت میں فرمایا رب کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ رب کاسیات عاریات، کہا کہ کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ موملات مائلات، وہ خود مائل ہونے والی ہوگی اور اپنی طرف غیر محرم کو مائل کرنے والی ہوگی۔ کہا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاوے گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آدمی کو محسوس ہو جاوے گی، جس کو دوسری روایت میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کی خوشبو انسان کو 500 سال کی دوری سے محسوس ہونے لگے گی اور وہ جنت کی خوشبو پا کر اس کو سکون ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سرسراہٹ اور اس کی آواز کو بھی سنا اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ جہنم کے کھولنے کی آواز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اس سفر میں
چند کلمات بھی سکھلائے جو شیطان مردود سے بچانے کے لیے آپ کو معین اور مددگار ثابت ہو۔ چند کلمات حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اس سفر میں سنائے اور یاد کرائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اور چند لوگوں پر ہوا جن کو زناکاری کی وجہ سے ایک دہکتے ہوئے انگارے کے اندر ڈالا ہوا تھا اور ان کے جسم کے حالات جو ہے وہ بگڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسے عذابات کی طرف سے لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری باتیں اس وجہ سے ذکر فرمائی کہ امت ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کو اپنی سجی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، لہذا آپ کی بات قول آخر ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ بہو ایسی ہی ہے جیسی آپ نے ذکر کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لایا گیا اور آپ واپس اپنی جگہ پر، جیسا کہ ام ہانی کے مکان پر موجود تھے یا حتیم کے اندر آرام فرما تھے، آپ وہاں پر واپس آئے۔ اور دوسرے دن جب قریش کے سامنے ساری باتیں کہی گئی تو قریش نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کو بتلایا، اور پھر قریش نے ان کے دروازوں کے بارے میں، ان کی کھڑکیوں کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا، آپ اس کی کھڑکیوں کے باب میں اور اس کے دروازوں کے باب میں بتلاتے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے کہ اتنا بڑا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور آپ نے اپنی عینی شہادت دی اور ایک ایک چیز کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ تسکین بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہدایت ان کے حق میں نہیں لکھی تھی، لہذا ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہاں تک کہ اس قافلے کے باب میں کہا کہ جاؤ تنعیم جا کر اس قافلے کو دیکھو، اس قافلے کے اگلے حصے میں ایک چت قبر اونٹ ہوگا، اور اس چت قبر اونٹ کے اوپر ایک کالے کپڑے کے اندر سامان رکھا ہوگا اور ایک سفید کپڑے کے اندر سامان رکھا ہوگا۔ کہا کہ رات میں جب میں معراج پر تھا تو میں نے قریش کے اس قافلے کو فلاں جگہ پر مقام زجنان پر دیکھا تھا، جہاں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے روک دیا تھا، آپ کو بیت اللہ شریف میں جانے نہیں دیا تھا۔ مقام زجنان جس کا تذکرہ ہم نے سورہ فتح میں سنا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ جاؤ تنعیم جا کر اس قافلے کو دیکھو، یعنی مسجد عائشہ کے قریب کا جو علاقہ ہے اس کو تنعیم کہا جاتا ہے، لہذا وہاں جا کر دیکھو۔ لہذا قریش گئے اور جا کر دیکھا انہوں نے اپنی سگی آنکھوں سے کہ ہاں آگے ایک چت قبر اونٹ ہے جس کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے، اور ایک کالے جو ہے وہ گٹھر میں سامان ہے اور ایک سفید گٹھر میں سامان ہے۔ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ساری کی ساری ہو بہو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ بعض لوگوں کے کفر کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا۔ یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو بتلاویں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی خوب دیکھنے والی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ سمیع اور بصیر دو صفت کو ذکر کیا۔ ایک سمیع اس وجہ سے کہا کہ وہ خوب سننے والی ہے، لہذا اس سے دعائیں کی جاوے، اس سے اپنی حاجت مانگی جاوے، اس سے اپنی ضرورتوں کو مانگا جاوے، وہ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے کہ وہ خلوت کے گناہوں کو اور جلوت کے گناہوں کو، تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں کو اور لوگوں کے سامنے کیے جانے والے گناہوں کو تمام کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ لہذا اس کی یہ دو صفتوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہاں معراج کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس معراج کے واقعے سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی عطا فرماوے، ہمارے ایمان کے اندر ترقی عطا فرماوے، اور یہ معراج کا واقعہ ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً بعض گناہ جو آدمی کے لیے جہنم کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
روایتوں میں ذکر کیے ہوئے تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔